حضرت خواجہ صاحب آپ کے پاس اللہ کے ایسے ایسے بھید ہیں کہ بعض لوگ تو آپ کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے، صرف پیشانی دیکھ کر، پیشانی کا نور دیکھ کر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، ان کی زبان پر بے ساختہ کلمہ طیبہ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ تو پیشانی میں اتنا کمال ہے، جن کے چہرے میں اتنا کمال ہے، ان کے پورے وجود کی نورانیت اور روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ نور کیسے آیا؟ اصل وجہ کیا ہے پیچھے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک سے سمجھ لیتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں، جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے مفہوم کی کافی حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، فرمایا جب وہ اس ذکر کی محفل سے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، تو اللہ عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، یا اللہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ بات سنیے گا توجہ سے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیسی میری تسبیح بیان کرتے؟ پھر اللہ فرماتا ہے، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اے فرشتوں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی تو نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر کیسے مانگتے؟ پھر ان کی تمنا اور طلب کیسی ہوتی؟ اور کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا اللہ دیکھی تو نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو پھر کیسے پناہ مانگتے؟ جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، قد غفرت لہم، میں نے ان سب بندوں کی بخشش فرما دی ہے۔ وہ جو ذکر کی محفل میں آئے، وہ جو درود السلام کی محفل میں آئے، وہ جو خواجہ صاحب کا ذکر سننے آئے، اولیاء اللہ کی محبت میں آئے، اللہ کی محبت میں آئے، اللہ کے رسول کی محبت میں آئے، رب کی پاکی بیان کی، رب سے جنت کا سوال کیا، دوزخ سے پناہ مانگی، رب فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معافی بھی دے دی، سب کو جنت بھی دے دی، اور سب کو دوزخ سے رہائی بھی عطا فرما دی۔ قد غفرت لہم، میں نے انہیں بخش دیا۔ تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ ایک بندہ تو اپنی حاجت کے لیے گیا تھا، مسجد میں آیا کسی کو بلانے، تو اس نے کہا چلو محفل ہو رہی ہے، ہم بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا لنگر ہمیں بھی مل جائے گا، خواجہ صاحب کا روحانی جسمانی فیض بھی ہمیں مل جائے گا، تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اپنی حاجت کے لیے گیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اب یہ بات ہے اصل کہ خواجہ صاحب کی نگاہ فیض سے کیسے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، کیسے لاکھوں لوگوں کو دامن مصطفیٰ نصیب ہوا۔ اصل بات یہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء، ایک روایت میں یہ لفظ ہے ہم القوم لا یشکا جلیسہم، اللہ فرماتا ہے یہ داتا صاحب وہ لوگ ہیں، خواجہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں، امام محمد رضا ان لوگوں میں سے ہیں، حضور محدث اعظم حضرت پیر مہر علی شاہ، پیر سیال لجپال،
इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़ सानी हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाया ये वो लोग हैं कि जिनके पास बैठने वाला अगरचे किसी भी इरादे से आया हो वो बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे सआदतमंद बना देता है। इनके पास आने वाला चोर हो, चोरी के इरादे से आए, ये निगाह डालते हैं उनको कुतुब बना देते हैं। इनके पास आने वाला कत्ल के इरादे से आया हो, ये उनकी ऐसी तरबियत करते हैं, ऐसी निगाह फैज़ डालते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है। कत्ल के इरादे से आने वाला मुरीद बन जाता है, गुलाम बन जाता है, नेक बन जाता है, तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है। और अगर किसी के दिल में कोई बदअकीदगी हो, अल्लाह उसको तौबा की तौफीक अता फरमाता है। माँ बाप के नाफरमान माँ बाप के हाथ चूमने वाले बन जाते हैं, लोगों को सताने वाले, लोगों को राहत पहुँचाने वाले बन जाते हैं, लोगों की इज्जतें लूटने वाले उनके मुहाफिज बन जाते हैं, और माल के डाकू माल के मुहाफिज बन जाते हैं, ईमान के डाकू ईमान के मुहाफिज बन जाते हैं। ये वो लोग हैं हुमुल जुलासाउ ला इश्का जलीसुहुम, फरमाया कि इनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। ए हल्का दरवेशां वो मर्द खुदा कैसा, डॉक्टर इकबाल कहते हैं ए हल्का दरवेशां वो मर्द खुदा कैसा, ख्वाजा साहब मर्द खुदा कैसा हो जिसके गिरेबा में हंगामा रुस्ताखेज़। कि ये वो लोग हैं, ये बज़ाहिर एक फ़र्द हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इनकी निगाह से पूरी पूरी कौमों की तकदीर बदल देता है। आज जिसने एक भी सही नमाज ना पढ़ी हो, जिसको तहारत का सही तरीका नहीं आता, वो कहता है ख्वाजा साहब कौन है, ये दाता साहब कौन है। मैं बताता हूँ दाता साहब कौन है, ख्वाजा साहब कौन है। और सरकार की बारगाह में हज़रत जिब्रील आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मल एहसान, एहसान क्या है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एहसान ये है अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराह, कि तू रब की इबादत इस तरह कर गोया कि तू उसे देख रहा है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की इबादत इस तरह किया करते थे गोया कि अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह की इबादत इस तरह, तुम तो इस तरह इबादत करते हो, सर सजदे में है, ज़ुबान पर सुबहान रब्बियल आला जारी है, और ख़यालात दुकान में हैं, ख़यालात दुनिया में हैं, कारोबारी फ़िक्र में हैं, दुनिया के मामलात में उलझे हुए हैं। लेकिन इनकी नमाज देखो, हज़रत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने मुरीदों से फरमाया कि तुहाडी नमाज बड़ी सौखी है पर साड़ी बड़ी औखी है। किवें हज़रत, साड़ी नमाज भी तकबीर तहरीमा तो शुरू होंदी है, तो तुसी भी तकबीर तहरीमा तो शुरू कर दे, तुसी भी वज़ू कर दे, असीं भी वज़ू करने हैं, तुसी भी सूरत फातिहा पढ़ दे, असीं भी, तुसी भी सूरत फातिहा तो बाद कदी सूरह इखलास से कदी कुरान का कोई हिस्सा जड़ा याद होया पढ़ लिया, असीं भी तो ही पढ़ने हैं, असीं भी तो दो सजदे करने हैं, रुकू करने हैं, क़याम करने हैं, तशहुद करने हैं। फिर तुहाडी नमाज किवें औखी हो गई तो साडी किवें सौखी हो गई। फरमाया तुसी पढ़दे हो ते पढ़दे ही जांदे हो, पर असीं जदों पढ़ने हैं, जदों तक एक लफ्ज़ पढ़िए, जदों तक जवाब ना आ जावे कबूल है, असीं अगला नहीं पढ़दे। फरमाया इसलिए हम जो नमाज पढ़ते हैं वो तुम्हारी नमाज़ों से बड़ी मुश्किल है। और ऐसे लोग कि जिनको नमाज का तरीका भी नहीं आता, वो लोग भी कहते हैं कि दाता साहब कौन है, हम बुज़ुर्गों को नहीं मानते। मैंने कहा कल तुम कहो कि हम अपने अब्बे को भी नहीं मानते, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है, हाँ जी। और आज वो दुनिया देख रही है, जिन्होंने कहा था कि अल्लाह के वली कोई चीज़ नहीं, आज ज़माने ने देखा कि उन्होंने कहा कि माँ भी कोई चीज़ नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी माँ भी कोई चीज़ नहीं। तो जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी लेता है, अल्लाह दुनिया वालों के सामने उसका पर्दा फाश कर देता है कि ये हलाली नहीं हरामी का काम है। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करने वाले ये हलाली नहीं होते,
کیوں؟ حدیث قدسی میں ہے من عاد علی ولین، فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے وہ حلالی کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ضرور اس کے نسب میں خرابی ہے، ضرور اس کی اصل میں خرابی ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے۔ اور زمانے نے دیکھا کہ آج وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج ان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، جگ میں رسوائی ہو رہی ہے۔ جنہوں نے کہا داتا صاحب تھے شاہی کوئی نہیں، جنہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب تھے شاہی کوئی نہیں، آج داتا صاحب خواجہ صاحب کی روحانی طاقت کا یہ مظہر ہے کہ آج دنیا ان پر ہنس رہی ہے، آج دنیا انہیں کہہ رہی ہے کہ یہ تو اپنی ماں کا نہیں، جو اپنی ماں کا نہیں وہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ سے دشمنی نہیں، اللہ نے یہ ولی ہمیں دشمنی کے لیے نہیں دیے، اللہ تعالیٰ نے یہ اولیاء اکرام ہمیں محبت کے لیے دیے ہیں، پیار کے لیے دیے ہیں۔ ان سے محبت کی جائے، ان سے پیار کیا جائے، اور ان سے پیار کرنا سچوں کی علامت ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہم سنیوں کے سچا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت ہے۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے، نیک عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے تو پتہ چلا وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کا مسلک اللہ کا پسندیدہ مسلک ہے، رسول اللہ کا پسندیدہ مسلک ہے۔ اور یہ وہ مسلک ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسلک ہوگا، ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسلک ہے۔ ہاں جی، چیز فقر ہے بندگان آب و گل، اے دنیا کے پرستارو تم کیا جانو کہ فقر کیا چیز ہے، یک نگاہ راہ بھی و یک زندہ دل، کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ تم کیا جانو کہ فقر کیا چیز ہے۔ اور فلسفی تو منکر حناناس، جو ولیوں کے منکر ہوئے، پھر آگے چلتے چلتے وہ نبیوں کے معجزات کے بھی منکر ہو گئے۔ اس لکڑی کا واقعہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض پاتی تھی، حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار ہو گیا اور اس لکڑی سے جدائی ہوئی تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور صحابہ نے اس کی رونے کی آواز سنی، اور صحابہ نے کہا کہ وہ ایسے اونچی آواز سے رو رہی تھی کہ جیسے اونٹ جو ہے، اونٹنی اپنے بچے کی جدائی میں روتی ہے، سسکیاں لے کے، آہیں لے کے رو رہی تھی۔ تو میرے آقا تو لکڑی کی بولی بھی سمجھتے ہیں، اس کی فریاد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، اور اس کھجور کے تنے کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ہاں جی، لوگ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد اور علی ہو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ تمہارا گندا عقیدہ ہوگا، اور ہمارا عقیدہ تو ہمارے امام نے ایسے بیان کیا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ، وہ کسی اور کا نبی ہوگا کہ جس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں تو اللہ نے وہ نبی دیا ہے کہ جن کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔
جن کی انگلی کا اشارہ ہو جائے تو چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جی۔ ہمیں تو اللہ نے وہ نبی دیا ہے جن کا اشارہ ہو تو درخت بھی چلتے چلتے بارگاہ رسالت میں آ جاتا ہے، جن کا اشارہ ہو تو مٹھی بند مٹھی میں کنکر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی محبت، جن کی رسالت کی گواہیاں پتھر بھی دیتے ہیں، پہاڑ بھی دیتے ہیں۔ اور ہمیں تو اللہ نے وہ نبی دیا ہے کہ جو بے زبانوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی وہ سمجھتے ہیں، بولیاں سب کی، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو کھوٹا سکہ بندہ سمجھے نا تو پھر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ جب بندہ یہ سمجھنے لگے تو میرے اندر بڑا علم ہے، اور وہ اپنے علم کی بڑھاس پھر جب اللہ کے ولیوں پہ نکالتا ہے، اللہ کے نبیوں پہ نکالتا ہے، اپنا ایمان بھی برباد کرتا ہے، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں ان کا بھی ایمان برباد کرتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان اگر کسی نے سمجھنی ہو تو وہ قرآن و حدیث کو سمجھے اور ایمانداری کے ساتھ سمجھے، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو آخر